أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو اپنے رب سے ڈر جاؤ، اور ہر شخص دیکھ لے کہ اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے کتنی تیاری کی ہے. لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، تمہارا رب تمہارے ایک ایک عمل اور ایک ایک حرکت سے اچھی طرح باخبر ہے. ہے نفس کے ہاتھوں تو مجبور کتنا، ہے نفس کے ہاتھوں تو مجبور کتنا، سب جان کے بھی ہے آج لاشعور کتنا. جس چہرے نے ہے ایک دن مٹی میں مل جانا، اس چہرے پہ ہے تجھے غرور کتنا. جن کی سنت پہ چلنا تجھے گوارا نہیں، ارے تیرے واسطے روئے تھے وہ حضور کتنا. ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، تو خود جان لے تیرا ہے قصور کتنا. تو نے چکھی ہے فقط گناہوں کی لذت، ارے تو کیا جانے کہ ذکر الہی میں ہے سرور کتنا. اللہ خالق العالم کی مختصر حمد و ثنا، جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے، وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جب اس کائنات کے اندر کچھ نہیں تھا اللہ تب بھی موجود تھا، اور جب اس کائنات کے اندر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا اللہ تب بھی موجود ہوگا. وہ اللہ جس نے کان کی ہڈی سے سنوایا، آنکھ کی پتلی سے دکھلایا اور زبان کی بوٹی سے بلوایا. ان گنت لاتعداد بے شمار ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل عزت، قابل احترام پردہ نشیں میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، میں نے آپ احباب کے سامنے پارہ نمبر 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 18 تلاوت کی ہے. اس مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے محاسبے کا دن اور بخشش کی راہیں. اللہ معاملے کو آسان کر دے، زبان کی گرہیں کو شادہ کر دے، اور جو کچھ بھی تیری توفیق اور رحمت سے بولوں اللہ ان لوگوں کے سینے میں ڈال دے. آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے.
اللہ کا مہمان مہینہ اپنی رحمتیں تقسیم کر کے، اپنی رحمتیں بانٹ کر ان قریب ہم سے الوداع ہونے والا ہے۔ جس انسان کے دل میں ایک رتی برابر بھی ایمان ہے، اسے رمضان کی جدائی کا، اس کے الوداع ہونے کا غم اور پریشانی ضرور ہے کہ اے اللہ، ایک وقت تھا کہ ہمیں رمضان کا انتظار تھا، پھر رمضان آیا اور اس قدر تیزی کے ساتھ گزرا کہ آج 24 روزے اپنے اختتام کو پہنچنے والے ہیں، اور رمضان المبارک اتنی تیزی سے اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ گزرتا گیا اور رب کی رحمتیں برستی رہیں اور اللہ کی نعمتیں تقسیم کرتا رہا۔ جن کو اللہ نے توفیق دی اور جو خوش قسمت رمضان کے اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، اللہ رب رحمان نے ان کو کھلی مہلت دے رکھی تھی، اور یہ گزر رہا ہے اور باقی کے ایام بھی گزر جائیں گے۔ جنہوں نے اس کا احترام کیا ان کا بھی گزر گیا، اور جنہوں نے سستی اور کاہلی میں یہ ایام گزار دیے، گزر ان کا بھی گیا ہے۔ اور جاتے جاتے ہمیں یہ رمضان پیغام دے کے جا رہا ہے، اے انسان، جس طرح یہ رمضان تم سے الوداع ہونے والا ہے، اے انسان، جس طرح یہ رمضان تم سے جدا ہونے والا ہے، اور تم اس رمضان سے اپنی آخری ملاقاتیں کر رہے ہو، ان قریب ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے جب تیری ملاقات کے لیے لوگ تیرے آخری دیدار کے لیے آ رہے ہوں گے۔ اس ملاقات میں نہ کوئی ہاتھ ملائے گا، نہ کوئی گلے لگائے گا، نہ کوئی سلام بولے گا، لوگ آتے جائیں گے، تیرے کفن کی چادر ہٹاتے جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے جائیں گے، اور دوسروں کے لیے جگہ خالی کرتے ہوئے گزرتے چلے جائیں گے۔ یہ تیری اور میری اور اس دنیا کے کائنات کے لوگوں کے ساتھ آخری ملاقات کی چند جھلکیاں ہوں گی۔ پھر لوگ تیرا کوئی رکھ رکھاؤ نہیں کریں گے، لوگ تیرا بالکل بھی لحاظ نہیں کریں گے، لوگوں کی ساری محبتیں، الفتیں، شفقتیں ٹوٹ کے بکھر جائیں گی، اور چند ہی لمحوں میں لوگ تجھے منو دیر مٹی کے اندر دفن کر کے اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، تیری قبر کی مٹی پرانی ہوتی چلی جائے گی، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں سے تیری یاد بھی آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ اور ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ جب اس کائنات کا ہر فرد و بشر اللہ رب رحمان کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی زندگی کے پل پل کا حساب دینے کے لیے حشر کے میدان میں دوڑ رہا ہوگا، جس کو اللہ کے قرآن نے کہا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ سورہ یاسین کی یہ آیات ایک مسلمان اور مومن کے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں، اللہ کے 4 مقرر فرشتے ہیں، ویسے تو اللہ کے فرشتوں کی تعداد گنی نہیں جا سکتی، ان کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی چند لمحوں کے بعد فرشتوں کی تعداد کے حوالے سے میں 1-2 حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔
لیکن فرشتوں میں سے 4 اللہ کے مقرب اور اللہ کے برگزیدہ فرشتے ہیں جن کو تمام فرشتوں سے زیادہ مقام حاصل ہے۔ ان میں ایک جبرائیل علیہ السلام ہے، ایک میکائیل ہے، ایک اسرافیل ہے، اور چوتھے کا نام ملک الموت ہے جس کو عزرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ 4 اللہ کے مین فرشتے اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی یہ تھی کہ 1,24,000 انبیاء پہ وحی لے کے آنے کا فریضہ اللہ نے جبریل کو سونپا تھا، اور جبریل علیہ السلام اپنی ڈیوٹی سے سبکدوش ہو چکے ہیں، فارغ ہو چکے ہیں۔ اور دوسرا فرشتہ میکائیل علیہ السلام اگرچہ ساری کائنات کے نظام کو چلا اللہ رہا ہے، اور ان فرشتوں کی ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں بھی اللہ مالک نے لگائی ہوئی ہیں۔ میکائیل کی ڈیوٹی یہ ہے کہ زمین کے اوپر بارشیں اللہ کے حکم سے نازل کرتا ہے، اللہ رزق کا حکم دیتا ہے، اور وہاں تک اللہ کے بندوں تک ان کا رزق پہنچانا یہ میکائیل کی ڈیوٹی ہے۔ اور ایک فرشتہ عزرائیل جس کو ملک الموت کہا جاتا ہے، بظاہر دیکھنے میں بڑا سخت دل ہے، لیکن اس بیچارے کی بھی مجبوری ہے۔ جب اللہ اس کو کسی کی جان لینے کا حکم دیتا ہے، باوجود محبتوں الفتوں کے، باوجود نازک حالات کے، یہ فرشتہ رب کبریا کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے، اور جب جہاں جس کی جان لینے کا اللہ حکم دیتا ہے یہ فرشتہ اس کو جا کے دبوچ لیتا ہے۔ اور ایک چوتھا فرشتہ جس کا نام اسرافیل ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، انسانوں کو بنایا ہے، اللہ نے آج تک اس فرشتے سے کوئی کام نہیں لیا۔ اس کا صرف ایک ہی کام ہے، اور اس نے وہ ایک ہی بار کرنا ہے، اور وہ کام اس کا کیا ہے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ۔ اس کا کام، اس کی ذمہ داری قیامت کا نگارہ بجانا اور قیامت کا سور پھونکنا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فرشتہ سور کو اٹھا چکا ہے، اور اٹھا کے اپنے ہاتھوں میں لے چکا ہے۔ صرف ہاتھوں میں ہی نہیں لے چکا بلکہ اپنے منہ میں بھی تھما چکا ہے۔ منہ میں ہی نہیں لے چکا بلکہ اس کو بجانے کے لیے اپنی گردن کو بھی جھکا چکا ہے۔ اس کی ذمہ داری سور پھونکنے کی ہے، اور یہ فرشتہ اللہ کی فرما برداری میں اس قدر پیش ہے، اتنا بھی لیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ میرا رب مجھے سور پھونکنے کا حکم دیں، قیامت کا نگارہ بجانے کا حکم دیں، اور اس حکم کے بعد میں سور کو ہاتھ لگاؤں، پکڑوں، پھر منہ میں لوں، پھر بجانے کے لیے جھکوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس کو پتہ ہے یہ ذمہ داری میری ہے، اور اس ذمہ داری کے لیے یہ اس قدر تیار بیٹھا ہے کہ یہ سور کو اٹھا بھی چکا ہے، اپنے منہ میں بھی لے چکا ہے، اس کو بجانے کے لیے اپنی گردن کو بھی جھکا چکا ہے۔ یوں ہی اللہ حکم دیں گے یہ سور بجائے گا، اور ساری کی ساری دنیا کائنات، یہ بلند و بالا عمارتیں، بلند و بالا پلازیں، بلند و بالا بلڈنگیں، بلند و بالا محل، اور یہ پہاڑ روئی کی طرح ریزہ ریزہ ہو کے رہ جائیں گے جب یہ فرشتہ اسرافیل پہلا سور پھونکے گا۔ کائنات کی ہر چیز تباہ ہو جائے گی، اور اللہ کے قرآن نے اس کی وضاحت کچھ اس طرح کی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جب یہ فرشتہ سور پھونکے گا اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز اپنی اصل اور صحیح حالت میں باقی نہیں رہے گی، اور یوم الحساب کی تیاری ہو جائے گی۔
محاسبے کے دن کی تیاری ہو جائے گی. لوگوں نے جو بویا ہوگا اس کے کاٹنے کا وقت آ چکا ہوگا. اور اس انداز کو بھی اللہ کے قرآن نے انسانوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. لوگوں جب یوم الحساب شروع ہونے والا ہوگا وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج کے روز جس کو یوم الحساب کہا جاتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج کے روز نماز پڑھنے والا اور بے نماز ایک صف کے اندر کھڑے نہیں ہو سکیں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج کے روز نیک اور بد ایک صف کے اندر کھڑے نہیں ہو سکیں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج کے روز روزہ رکھنے والے اور روزہ چھوڑنے والے، رمضان کا احترام کرنے والے اور رمضان کی بے قدری کرنے والے ایک صف کے اندر کھڑے نہیں ہو سکیں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج کے روز نمازوں کی پابندی کرنے والے، راتوں کو قیام اللیل کرنے والے اور راتیں غفلت کی زندگی گزارنے والے ایک صف کے اندر اللہ ان کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دے گا. آج کے روز با پردہ اور بے پردہ عورت ایک صف کے اندر کھڑی نہیں ہو سکے گی. آج کے روز ماں باپ کا فرما بردار اور ماں باپ کا دل دکھانے والا ایک صف کے اندر کھڑا نہیں ہو سکے گا. آج کے دن ایمانت دار اور خیانت کرنے والا، ساری زندگی جھوٹ فراڈ اور لوگوں کو دھوکہ دینے والا ایک صف کے اندر کھڑے نہیں ہو سکیں گے. آج کے روز ایمانت داری سے چیز بیچنے والا، خریدنے والا اور دھوکہ دے کے بیچنے اور خریدنے والا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. یہ فرق کرنے کا دن ہوگا، یہ ممتاز کرنے کا دن ہوگا. آج اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو اور اپنے فرما برداروں کو الگ الگ صفوں کے اندر کھڑا کر دے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی زوجہ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ ایک دن بیٹھی رو رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یبکیک، اے عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول بس بیٹھے بیٹھے یوم الحساب کی یاد آ گئی. بیٹھے بیٹھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی زندگی کے پل پل کا حساب دینے کی یاد نے تڑپا دیا ہے. تو عائشہ یہ معاملہ تو ہر کسی کے ساتھ ہوگا. تو اللہ کے رسول مجھے بس ایک بات کا جواب دے دیجئے، کیا قیامت کے روز حشر کے میدان میں یوم الحساب والے دن کہیں آپ ہمیں بھول تو نہیں جائیں گے؟ کہیں آپ اپنے بچوں کو بھول تو نہیں جائیں گے؟ کہیں آپ اپنے اہل خانہ کو، ازواج مطہرات کو بھول تو نہیں جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ حشر کے میدان میں 3 مرحلے ایسے ہوں گے وہاں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، وہاں پہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. 3 مرحلوں میں ہر کوئی دوسرے کو پہچاننے سے بیگانہ ہو جائے گا. عند المیزان، جب ترازو لگا دیا جائے گا، لوگوں کے اعمال تولے جانے کا وقت آئے گا، لوگوں کا نکھیرا کیا جائے گا، زندگی میں جو کیا اس کو کاٹا جائے گا اور ہر انسان کے ترازو کو قائم کیا جائے گا. عند المیزان، جب ترازو لگ جائے گا، اچھے اور برے عملوں کا پلڑا آمنے سامنے ہو جائیں گے، اس وقت میں محمد بھی اپنے اہل خانہ کو، اپنی امت کو بھول جاؤں گا. عند المیزان، جب لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا.
وَعِنْدَ الْكِتَابِ، میزان تولے جانے کے بعد جب لوگوں کے ہاتھوں میں ان کا اعمال نامہ، ان کی زندگی کی کتابیں اور رجسٹر تھمائے جائیں گے، اے عائشہ اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، جب تک یہ بات واضح نہ ہو جائے کہ اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھمایا گیا ہے یا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھمایا گیا ہے۔ اور تیسرا لمحہ وہ ہوگا وَعِنْدَ الصِّرَاطِ، وہ پل صراط جو جہنم کے اوپر اللہ رب رحمان لگائے گا، بال سے زیادہ باریک ہوگی اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، اس کے اوپر سے لوگوں کو گزارا جائے گا۔ کوئی تو آنکھ جھپکنے سے پہلے اس پل صراط کو کراس کر جائے گا، کوئی ڈرتے ڈرتے اس پل صراط کے اوپر چڑھے گا، اور ہوگا یہ کہ لوگوں کی زیادہ تر تعداد اس پل صراط سے گرتی جائے گی اور اللہ کی جہنم میں جاتی جائے گی۔ ان تین موقعوں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، ان تین موقعوں پہ کوئی کسی کا والی وارث نہیں ہوگا، ان تین موقعوں پہ ہر کوئی دوسرے سے منہ پھیر لے گا، اور لوگوں کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا کہ تیرا راستہ اللہ کی جنت ہے یا تیرا راستہ اللہ کی جہنم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں جہنم جس کے بارے اللہ کا قرآن کہتا ہے ان جہنم کانت مرصادا، لوگوں جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے۔ مرصادا عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے جو بڑی شدت سے کسی کا انتظار کر رہی ہو، مرصادا عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے جسے بڑی بے چینی سے کسی کا انتظار ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ گھات لگا کے بیٹھی ہے، کب بے نماز آئے میں اسے اپنے اندر ڈال لوں، کب روزہ کھور آئے میں اسے اپنے اندر تھما لوں، کب بے ایمانی کرنے والا آئے میں اسے اپنا ایندھن بنا لوں، کب چغل خور آئے میں اس کو اپنے اندر گرا لوں، کب شراب زنا کرنے والا آئے میں اسے اپنا ایندھن بناتی چلی جاؤں، کب اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لینے والا آئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جلا کے راکھ کر دو۔ ان جہنم کانت مرصادا، یہ گھات لگائے بیٹھی ہے، لوگوں کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یوم الحساب ہوگا، حشر کا میدان لگا ہوا ہوگا، اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے، ایک فٹ بال کا کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، ٹرافی کو لا کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، انعام کو لا کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ سامنے والی دونوں ٹیمیں دیکھ لیں، جیتوں گی تو اٹھا لوں گی، ہار جاؤں گی تو اس سے محروم رہ جاؤں گی۔ میرے نبی نے فرمایا یہ ترازو لگنے والا ہوگا، اعمال نامہ تولا جانے والا ہوگا، یہ جہنم بھی لا کے سامنے کھڑی کر دی جائے گی اور جنت بھی لا کے سامنے لوگوں کو دکھا دی جائے گی، اور لوگ ایک نظر جہنم پہ ڈالیں گے، ایک نظر جنت پہ ڈالیں گے، اور ایک نظر تھر تھر کانپتے ہوئے اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس حال میں جہنم کو لایا جائے گا یجرونها 70,000 زمام ما کل زمام 70,000 ملک، کہ جہنم کو ایک نہیں دو نہیں 70,000 سنگلوں اور زنجیروں کے اندر جکڑ کے پکڑ کے دکڑ کے اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، اور ایک ایک زنجیر اور سنگل کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوا ہوگا۔ 70,000 کو 70,000 کے ساتھ ضرب دیں، 4 ارب 90 کروڑ فرشتوں نے جہنم کو قابو میں کیا ہوا ہوگا۔ یجرونہا، میرے نبی نے فرمایا پھر بھی یہ پھنکارے گی، اور اس کی پھنکار اس طرح نکلے گی، اور یہ پھنکارتی ہوئی کہ مجھے چھوڑ دو، یجرونہا 4 ارب 90 کروڑ فرشتوں سے چھوٹ جائے گی۔ تب اللہ اس کو حکم دیں گے
چپ کر کے کھڑی ہو جا، تب جہنم تھمے گی، وگرنہ 4 ارب 90 کروڑ فرشتوں کے تھامنے کی یہ چیز نہیں ہے، ان کے قابو میں آنے والی یہ چیز ہے ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور اس کی گواہی اللہ کا قرآن بھی دیتا ہے، لوگوں جو اس گھاٹی سے بچا لیا گیا اور بچا کے اللہ کی جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ بندہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ اور اس سے بچنے کا اور اللہ رب رحمان کی بخشش اور مغفرت کا اللہ تعالیٰ نے سامان ہمیں دے کے بھیجا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ساری دنیا کے سمندر مل کر جہنم کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے۔ ایک مومن، ایک مسلمان جب اپنی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نکالتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے خوف کھاتے ہوئے، اللہ سے ملاقات کی سوچ اور فکر ذہن میں رکھتے ہوئے، انہی سوچوں میں اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نکل جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس یوم الحساب کے لیے یہ آنسو کا ایک قطرہ بہانے والا جب روتا ہے، اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا وہ جہنم جس کو ساری دنیا کے پانی مل کے، سمندر مل کے بجھا نہیں سکتے، ٹھنڈا نہیں کر سکتے، ایک مسلمان کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو کا قطرہ اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یہ رونا، یہ آنسو کا قطرہ اس انسان کے لیے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر کے رکھ دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آنکھیں کبھی بھی اللہ کی جہنم میں نہیں جا سکتی، جہنم میں جانا تو دور کی بات ہے، اللہ ان کو جہنم کی آگ کی تپش بھی نہیں لگنے دے گا۔ رمضان اللہ کی جہنم سے بچنے کا اور اللہ کی جنت میں اپنی جگہ بنانے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس ہولناک وادی اور گھاٹی سے بچنے کی جتنی کاوشیں کر سکتے ہیں، کوششیں کر سکتے ہیں، ہمت کر سکتے ہیں، لوگوں کر لیجئے، یہ یوم الحساب قائم ہونے والا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا حاسبو قبل ان تحاسبو، لوگوں قبل اس کے کہ عرش والا تمہارا حساب کرے، عرش والا تمہارا محاسبہ کرے، ہر روز سونے سے پہلے اپنا حساب کر لیا کرو، آج کتنے جھوٹ بولے ہیں، آج کتنے فراڈ کیے ہیں، آج کتنی نمازیں پڑھی ہیں، آج کتنی تلاوت کی ہے، آج کتنے لوگوں کو ستایا، تکلیف دی اور کتنے لوگوں کو رولایا ہے، وگرنہ یوم الحساب آنے والا ہے اور ہر چیز گل کے سامنے آ جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر روتے ہوئے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ اپنے بندے محمد کا حساب آسان فرمانا، جن کی زندگی کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ نے معاف کیا ہوا ہے، وہ نبی جب بھی سوال کرتے ہیں یہی سوال کرتے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ اپنے بندے محمد کا حساب آسان فرمانا۔ اور میرا خیال ہے کہ ہماری دعاؤں میں یہ دعا شاذ و نادر کبھی کبھی آتی ہے، ہماری دعاؤں میں دعائیں شامل ہوتی ہیں اولاد کے لیے، مال کے لیے، جائیداد کے لیے، دنیا کے لیے، عزتوں کے لیے، لیکن اگر کوئی دعا شامل نہیں ہے تو یہ دعا شامل نہیں ہے، اللہ یوم الحساب کے دن میرا حساب آسان فرما دینا ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا لوگوں اللہ سے آسان حساب کا سوال کیا کرو، وگرنہ جس کا حساب شروع ہو گیا قد ہلاکا قد قتلا، وہ بندہ تو پکڑا گیا، وہ بندہ تو ہلاک ہو گیا، وہ بندہ تو برباد ہو گیا، جس کا حساب شروع ہو گیا اس کے بچنے کی پھر امید کم کم ہی ہے۔
میرے نبی نے فرمایا 2 آنکھیں کبھی اللہ ان کو جہنم کی آگ کی تپش بھی نہیں لگنے دے گا۔ ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ، بندہ تنہائی میں بیٹھا ہے، اپنے ماضی پہ نگاہ ڈالتا ہے، اپنی زندگی کے عیبوں کو دیکھتا ہے اور اپنے اوپر نازل ہونے والی رب کی رحمتوں کا بھی موازنہ کرتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے میں جتنا رب کا نافرمان ہوں میرا رب اتنا ہی میرا رزق بڑھا رہا ہے، میں نمازیں چھوڑتا ہوں میرا رب میرا رزق بند نہیں کرتا، میں ان ہاتھوں سے غلط تولتا ہوں میرا رب میرے ہاتھوں سے مجھے محروم نہیں کرتا، میں ان قدموں سے چل کے کسی کی دل آزاری کرتا ہوں، کسی کو فراڈ کرتا ہوں، کسی کو دھوکہ دیتا ہوں، ان قدموں سے چل کے جا کے میں غلط کرتا ہوں، میرا اللہ مجھے نہیں پکڑتا اور مجھے لولا لنگڑا اور اپاہج نہیں کرتا۔ انہی سوچوں میں گم ہے، اپنے سے پوچھتا ہوں جب ماضی اپنا، الفاظ آنکھوں سے نکلتے ہیں پانی کی طرح۔ نبی نے فرمایا انہی سوچوں میں گم، اپنی نافرمانیاں دیکھ کے، رب کی عطائیں اور رحمتیں دیکھ کے اس بندے کو رونا آ جاتا ہے، اور یہ روتا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکل آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا رونا اللہ کو اتنا پسند ہے۔ لوگوں جس طرح جانور کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ جانور کے تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، جس طرح سوئی کے نکے سے اونٹ گزارنے کی کوشش کی جائے سوئی کے نکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا، بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ بھینس کے تھنوں میں دوبارہ واپس نہیں جا سکتا، ایسے ہی اللہ کی یاد میں رونے والا بندہ کبھی اللہ کی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تھنوں میں دودھ کا واپس جانا جس طرح مشکل اور محال ہے، ایسے ہی اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے رونے والے بندے کا اللہ کی جہنم میں جانا مشکل ہے، اللہ اس کو بچا لے گا۔ خطیب بغدادی تاریخ بغداد کے اندر ایک محدث منصور بن معتمر کا واقعہ لاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ منصور بن معتمر اکثر روتے رہتے، نماز پڑھتے ہیں تو رو رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو رو رہے ہیں، اور ایک دن تو ایسا روئے روتے روتے ہچکی بندی ہے اور غش کھا کے زمین پہ گر جاتے ہیں، اور اسی غشی کے اندر اپنی روح فرشتے کے حوالے کرتے ہیں، اور ان کی روح جس میں اطہر سے نکلتی ہے، کف انصری سے نکلتی ہے، اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ اور جب اس کی میت گھر میں پڑی ہوئی ہے، اس کی والدہ رو رہی ہے اور روتے روتے صرف ایک ہی جملہ کہہ رہی ہے، وا قتیل جہنم وا قتیل جہنم، لوگوں میرا بیٹا مرا نہیں ہے، میرا بیٹے کو قتل کیا گیا ہے۔ وا قتیل جہنم، میرا بیٹا مرا نہیں ہے، میرے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے، اور میرے بیٹے کا قاتل کوئی اور نہیں ہے، میرے بیٹے کا قاتل جہنم کی آگ ہے۔ لوگوں نے بڑا تعجب کیا، ماں یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، آج تک کسی نے جنت کو دیکھا نہیں، آج تک کسی نے جہنم کو دیکھنا تو دور کی بات اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا، آپ یہ بات کیسے کر رہی ہیں کہ واہ قتیل جہنم، کہ میرے بیٹے کو جہنم کی آگ نے مار دیا ہے۔ کہتی ہیں لوگوں میرے بیٹے نے کبھی بھی دنیا کا کوئی غم نہیں دیکھا، میرا بیٹا دنیا میں کسی پریشانی کی وجہ سے کبھی نہیں رویا، میرے بیٹے کو جسمانی کوئی تکلیف نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ روتا، میرے بیٹے کو دنیا کا کوئی گھاٹا اور نقصان نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ آنسو بہاتا۔ ما ماتا الا من خوف النار، میں جانتی ہوں یہ میرا بچہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے بھی اگر روتا تھا تو اللہ کی جہنم کا نام لے لے کے روتا تھا، قرآن کی آیات پڑھتا،
جب بھی جہنم کا نام آتا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینے کا ذکر آتا، اللہ کے نافرمان لوگوں کا نام آتا، میرا بیٹا رونا شروع کر دیتا۔ میں نے اسے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بھی روتے دیکھا ہے، میں نے نمازوں میں بھی روتے دیکھا ہے، کہیں کسی نے بھولے سے بھی جہنم کا نام لے دیا تب بھی اس کی آنکھیں جو ہیں چھم چھم آنسو بہانا شروع کر دیتی تھی۔ ما ماتا الا من خوف النار، میرا بچہ جب بھی رویا ہے اللہ کے ڈر سے رویا ہے، اللہ کے خوف سے رویا ہے، اللہ کی جہنم کو یاد کر کے رویا ہے، اور آج بھی یہ جہنم کا ذکر نام اور تذکرہ پڑھ کے رو رہا تھا۔ اتنا رویا قابو نہ رہا، غش کھا کے زمین پہ گرتا ہے اور اسی غشی کی حالت میں اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہی ہوں میرے بچے کو جہنم کے خوف نے قتل کر دیا ہے۔ ہر وقت کا ہنسنا کہیں تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ میرے نبی نے فرمایا تھا لوگوں جب انسان روتا ہے اور لوگوں اگر تمہیں سمجھ آ جائے، اگر تمہیں پتہ چل جائے، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا وَلَبَكِيكُمْ كَثِيرًا، اگر تمہیں بھی ان باتوں کا پتہ چل جائے جن باتوں کا علم یوم الحساب کے بارے میں میرے رب نے اپنے بندے محمد کو دیا ہے، لوگوں تم بھی ہنسنا کم کر دو اور رونا زیادہ کر دو، تمہارا بھی رونا زیادہ ہو جائے اور تمہارا ہنسنا کم ہو جائے۔ جن باتوں کو میں جانتا ہوں اگر اللہ ان باتوں کا علم تمہیں دے دے تو تمہارا ہنسنا بالکل ہی بند ہو جائے۔ اللہ کی جہنم کو ٹھنڈی کرنے والی، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والی اور اللہ رب رحمان کا محبوب بنانے والی اگر کوئی چیز ہے لوگوں تو وہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اس مالک کے سامنے کھڑے ہو کے آنسو بہانا یہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ ارے میرا بچہ میرے سامنے روئے تو میری جان جاتی ہے، میری ماں مجھے روتا دیکھے تو پلٹ کے سینے سے لگا لیتی ہے۔ بچہ روتا ہے، ماں دودھ پلانے کے لیے جو کچھ بھی کر رہی ہے چھوڑ کے بھاگ آتی ہے۔ اس بچے کا رونا ماں سے برداشت نہیں ہوتا، اپنا دودھ بعد میں اس کے منہ کو لگاتی ہے، پہلے چومتی ہے، چاٹتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، پیار سے باتیں کرتی ہے۔ ارے تو کیوں رو رہا ہے؟ ارے وہ اللہ جو ماں سے بڑھ کے اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے۔ جب میں یا آپ روئیں گے ماں برداشت نہیں کر پاتی، وہ اللہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ میری ماں مجھے روتا نہیں دیکھ سکتی، میرا اللہ مجھے روتا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، تیرے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، تیرے جولی پھیلانے میں دیر ہو سکتی ہے۔ 40 سال 50 سال 70 سال کی زندگی گناہوں میں خطاؤں میں میری نافرمانی میں گزار کے آ جا، ایک بار آ کے کہہ دے ربا بھول ہو گئی ہے، ربا غلطی ہو گئی ہے، ربا میں پلٹ آیا ہوں، اپنے حساب سے پہلے اپنا حساب کرنا چاہتا ہوں، مولا موت سے پہلے مجھے اپنا محبوب بنا لے، مرنے سے پہلے مجھے اپنا پیارا کر لے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا لوگوں تمہارے التجا کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، تمہارے رب کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی، وہ معاف بھی کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا اور دوبارہ کبھی تمہیں تانا بھی نہیں دے گا۔ 40 سال یہ کرتا رہا ہے، میں نے تجھے معاف کیا، یہ تو دنیا والوں کا قانون ہے۔ کہتے ہیں صبح کا بولا شام کو واپس آ جائے، اسے بولا نہیں کہتے۔ اول تو لوگ معاف ہی نہیں کرتے، معاف کر بھی دیں تو پھر بعد میں تانا دینے سے بھی باز نہیں آتے۔ ایک ذات میرے رب کی ذات ہے جو لبڑا ہوا، گناہوں سے لتھڑا ہوا اور گناہوں کی بستی میں ڈوبا ہوا پلٹ کے آتا ہے، رو جاتا ہے،
رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے، رب اس کو سینے سے ہی نہیں لگاتا بلکہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے، اس کی ماضی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے، اس کی زندگی کے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر کے فراموش کر دیتا ہے، اور دوبارہ کبھی انسان کو اس بات کا تانا بھی نہیں دیتا ہے۔ وہ تو منتظر ہے، وہ تو انتظار میں ہے، کون آتا ہے؟ اس رمضان کی ہر رات اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے۔ نبی نے فرمایا اس رمضان کی ہر رات جہنم سے لوگوں کو آزاد کرنے کی رات ہے، اس رمضان کی ہر رات لوگوں کو جہنم سے دور کرنے کی رات ہے۔ لوگوں 24 روزے گزر چکے ہیں، آج تک تلاوت کی ہے، اگر کبھی رونا نہیں آیا، نمازیں پڑھی ہیں کبھی رونا نہیں آیا، دعائیں مانگتے ہوئے کبھی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلا، تو یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ میری روایتی عبادتیں جاری ہیں، لیکن وہ عبادت جس سے میرے اندر کی دنیا بدل جائے، وہ 24 روزوں میں ابھی تک میں نے وہ عبادت نہیں کی۔ اگر 24 روزوں میں میری کوئی رات ایسی گزری ہے جب مجھے اپنا ماضی یاد کر کے رب سے ملاقات کا وقت یاد آ گیا ہے، اپنے یوم الحساب کے بارے میں سوچ کے مجھے رونا آ گیا ہے، سمجھ لیں میرے دل میں اللہ کی طرف بڑھنے کا، اللہ کی رضا کا ایک دیا جل گیا ہے۔ اور جس بندے کے 24 روزے اس حالت میں گزرے ہیں کہ ہر رات ہی روتے ہوئے گزری ہے، ہر قرآن کی تلاوت ہی روتے ہوئے گزری ہے، قرآن کا ہر پارہ ہی روتے ہوئے پڑا ہے، اس بندے کی نصیب اور قسمت کے پھر کیا کہنے ہیں؟ وہ تو اللہ کا محبوب بننے جا رہا ہے، وہ تو رمضان سے فائدہ اٹھا کے اپنے گناہوں پر معافی کا قلم اللہ رب رحمان سے پھروانے کے لیے جا رہا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا کل جب حشر کا میدان ہوگا، دنیا میں مانگ لے تب بھی، اور اللہ جب اس کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، سننے والی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا حشر کے میدان میں انسان سے سوال اس کے اعمال کے بارے میں 2 طرح سے ہوں گے۔ ایک سوال تو اللہ یہ کریں گے، میرے بندے قضا و قضا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، اعتراف اللہ کروائیں گے، انسان کی زبان سے بلوائیں گے اور اس سے اعتراف کروائیں گے اور اس کے منہ سے کہلوائیں گے اور اس سے منوائیں گے، وہ بول کے مانے گا۔ اور دوسرا، جب اللہ حساب لیں گے تو حساب کا انداز یہ ہوگا یہ گناہ کیوں کیا؟ ایک تو ہے کہ کیا تھا، دوسرا ہوگا کیوں کیا۔ اور اللہ کے کیوں کا جواب کسی مائی کے لال کے اندر نہیں ہے کہ اللہ کے کیوں کا جواب دے سکے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے، جب اللہ نے پوچھ لیا بتا ماں کا دل کیوں دکھایا، بتا بہن کا حق کیوں مارا، بتا بیٹی کو جائیداد سے محروم کیوں کیا، بتا اپنی اولاد کو قتل کیوں کیا، بتا دھوکہ کیوں دیا، بتا کسی کی زمین پہ قبضہ کیوں کیا، بتا ایک مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض کیوں رہا۔ یہ اللہ کے کیوں کا جواب دینے کی اس کائنات کے کسی مائی کے لال کے اندر ہمت ہی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ بندے کو قریب کریں گے، اور حدیث کے الفاظ ہیں اللہ اپنا ہاتھ اپنے بندے کے اوپر رکھ لیں گے اور بندے کے اوپر رکھیں گے اور بندے سے کہیں گے قضا و قضا و قضا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ بندہ شرمائے گا، بندہ ڈرے گا، ہاں کرتا ہوں تب بھی پھنستا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں تب بھی پھنستا ہوں۔ اللہ کے سامنے جھوٹ کون بول سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ اپنا ہاتھ، شفقت والا ہاتھ پھر اس بندے پہ رکھیں گے، جیسے باپ اپنے بچے سے کہتا ہے بیٹا یہ کیا ہے، پھر پوچھتا ہے بیٹا کیا ہے، آگے سے نہیں بولتا، باپ تھپکی دے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے پتر بولتا صحیح کیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ہاتھ رکھیں گے بندے کی پشت پہ، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے بول تو صحیح کیا ہے میرے بندے، بول تو نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اندر اتنا اعتماد آ جائے گا جب اللہ شفقت والا ہاتھ اس کے اوپر رکھیں گے،
اس کے اندر اتنا اعتماد آ جائے گا، اتنی جرت آ جائے گی، یہ اتنا بہادر بن جائے گا، اپنی ایک ایک غلطی کا پھر گن گن کے اعتراف کروائے گا، ہاں اللہ یہ بھی کیا، ہاں اللہ یہ بھی ہو گیا، ہاں اللہ یہ بھی کر بیٹھا۔ جب اعتراف ہو جائے گا، رسول اللہ نے فرمایا یہ تھر تھر کانپے گا، آگے اللہ کی جہنم نظر آ رہی ہے، یہ کانپے گا کہ اعتراف کر چکا ہوں، اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ اس سے کہیں گے قد سترتھا قد سترتھا علیک فی الدنیا، بندیا پریشان نہ ہو، تیرے عیبوں کو 40 سال 50 سالہ 60 سالہ زندگی میں دیکھتا رہا، میں دیکھ رہا تھا، میں نے تب کسی کو نہیں بتایا، میں نے تب تیرے گناہوں کے متعلق کسی کو نہیں بتایا، میں نے دنیا میں تیرے عیبوں کو چھپایا، آج اغفرو، آج بھی میں تیرے عیبوں کو چھپا کر تیرے اعتراف کی وجہ سے آج میری رحمت جوش میں ہے، تو نے اپنی کپ کپی سے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ تجھے مجھ سے خوف آ گیا ہے، اور میرا اصول ہے جو بندہ مجھ سے ڈر جاتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اس کا ٹھکانہ اللہ کی جنت ہے، اللہ کی جہنم نہیں ہے۔ لوگوں یہ مہمان جا رہا ہے، ہم سے رخصت ہو رہا ہے، جاتے جاتے جو بھول، جو غلطیاں اور جو سستیاں ہو چکی ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیں، اور آج سے ہی یہ تہیہ کر لیں، تاک رات آج آنے والی ہے۔ ارے یہاں تو ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک دیا جا رہا تھا، لیکن اب نظام چینج ہو چکا ہے۔ نبی نے فرمایا تھا تاک راتوں میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں ان 5 تاک راتوں میں اللہ کی رحمت اس قدر جوش میں آتی ہے، باقی کے مہینے میں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک دیا جاتا ہے، لیکن اب اللہ نے نظام چینج کر دیا ہے، تاک راتوں میں 700 گنا نہیں بلکہ 1000 مہینے تک مسلسل عبادت کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس تاک رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں اگر کوئی ایک پارہ پڑھتا ہے اس کو ایک پارہ پڑھنے کا ثواب نہیں دیا جاتا، بلکہ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو کہ یہ میرا بندہ 83 سال 4 مہینے تک مسلسل اپنی زندگی میں ہر روز ایک قرآن کا پارہ پڑھتا رہا ہے۔ اور اگر کسی نے 1 روپیہ اللہ کے رستے میں صدقہ کیا، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں لکھ دو 83 سال 4 مہینے یہ بندہ بلا ناگا بغیر کسی وقفے کے ہر روز اللہ کے رستے میں صدقہ کرتا رہا ہے۔ اور اگر کسی نے 2 رکعت نماز لیلۃ القدر میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہوئے پڑھ لی، میرے نبی نے فرمایا اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں لکھو اس کے نامہ اعمال میں کہ 83 سال 4 مہینے بلا ناگا ہر رات یہ میرا بندہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہر رات 2 رکعت نماز اللہ کے راستے میں پڑھتا رہا۔ پلٹ آئیے، اللہ سے معافی مانگ لیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے۔ اگر وہ اللہ راضی ہو گیا، اور اللہ کی قسم وہ راضی ہو جاتا ہے۔ صوفی باکر ایک بندہ ملنے کے لیے آیا، آ کے بیٹھا، نماز عصر کا ٹائم ہے، کہتے ہیں یار رک جا، میں کچھ دیر اپنے رب سے باتیں کر لوں پھر میں تیری بات سنتا ہوں۔ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور ہاتھوں کو اٹھا کے پنجابی میں بڑے ٹھوس لہجے میں بڑی شفقت سے محبت سے اور بڑی التجا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربا میں تیتے راضی، ربا میں تیتے راضی، اے میرے اللہ میں تیتے راضی، یہی کہتے جا رہے ہیں۔ آنے والا مہمان صوفی باکر کو دیکھتا ہے کہ مانگتے کچھ بھی نہیں ہیں، کہتے کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی کہے جا رہے ہیں اللہ میں تیرے تے راضی، اے اللہ میں تیرے تے راضی۔ جب دعا سے فارغ ہوئے مہمان کہتا ہے میں جس کام کے لیے آیا ہوں اس کو تو چھوڑیں، مجھے پہلے یہ بتائیں آپ نے پورا 1 گھنٹہ ایک ہی جملہ اپنی زبان سے ادا کیا ہے،
ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے، اے اللہ میں تیتے راضی، اے اللہ میں تیتے راضی، یہ آپ ایک ہی جملہ کیوں کہتے گئے ہیں؟ کہتے ہیں ارے پگلے تو کہہ رہا ہے کہ 1 گھنٹے تک آپ یہی جملہ کہتے رہے ہیں، اگر اس 1 گھنٹے میں نے 20 بار بھی اگر یہ جملہ بولا ہے، بدلے میں میرا رب میرے کہنے پر صرف 1 بار بدلے میں کہہ دے یا صوفی باکر تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے، تو میرا مل پڑ جائے گا، میری زندگی سنور جائے گی، میری آخرت آسان ہو جائے گی، کیونکہ جب اللہ کی رضا انسان کو مل جاتی ہے پھر انسان کی موت بھی آسان ہو جاتی ہے، پھر انسان کے قبر کے معاملات بھی آسان ہو جاتے ہیں، پھر انسان کے حشر کے معاملات بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ لوگوں، اس رب کو راضی کرنے کے لیے جتنی ہمت کر سکتے ہیں، جتنی کوشش کر سکتے ہیں، جتنا آپ کے اندر شوق اور ذوق ہے اللہ سے ملاقات کا اور اللہ رب رحمان کو راضی کرنے کا، لوگوں اتنی محنت آج سے کرنا شروع کر دیں۔ اگر وہ میرا مالک راضی ہو گیا، اللہ کی قسم یہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ پہلے جمعے میں نے یہ بات کہی تھی کہ رمضان ٹریننگ کا مہینہ ہے اور یہ رمضان ہمیں جوڑنے کے لیے آیا ہے، ہمیں لوگوں سے دور کرنے کے لیے نہیں آیا، ہمیں لوگوں کے قریب کرنے کا ذریعہ رمضان کو اللہ نے بنایا ہے۔ دل کی تختیوں پہ آج کی یہ حدیث نوٹ کر کے لے جائیں، دل کی تختیوں پہ یہ حدیث نوٹ کر لیں۔ میرے نبی نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا، لوگو میں محمد اس انسان کو جنت کے وسط کے اندر، جنت کے مین جگہ پہ ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں، جو بندہ لوگوں سے لڑنا چھوڑ دے، جو بندہ دلوں سے نفرت دور کر دے، جو بندہ جھگڑے کو دور کر دے، معاملے کو رفع دفع کر لے، صلح کی طرف آ جائے، میں محمد صلح کرنے کی بنا پر اس بندے کو اللہ کی جنت میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں، گھر کی ضمانت نہیں، محل کی ضمانت دیتا ہوں، اور محل بھی اس جگہ ہوگا جو جنت کے فرنٹ پہ اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ کسی بھی کلونی میں جگہ لینی ہے، فرنٹ ایریا ڈھونڈتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا محل بھی اس جگہ لے کے دوں گا جو جنت کے فرنٹ کے اوپر ہوگا۔ اور لوگوں، اللہ کے لیے روزے رکھے ہیں، کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تراویح کس لیے پڑھی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ نمازیں کس لیے پڑھی ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یارو، اپنے مہمان کی ایک التجا مان لیجئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر 16 گھنٹے بھوکا رہنا پسند کر لیا ہے تو رب محمد کی قسم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آج اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر کے بھی دیکھیے۔ تراویح کے اندر جو آپ نے لذت محسوس کی ہے، افطاری کے وقت جو آپ نے لذت محسوس کی ہے، نمازوں میں جو آپ نے لذت محسوس کی ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے۔ کسی کو معاف کر کے، دل کو صاف کر کے، جو لذت، جو آرام، جو راحت آپ اپنے سینے کے اندر محسوس کریں گے، اس لذت کا بھی دنیا کے اندر کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی توڑ نہیں ہے۔ سینے کو صاف کر لیجئے۔ رمضان کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، اپنے دل سے نفرت اور بغض کو ختم کر دیجئے، کیونکہ یہ بندے کی بندے سے ناراضگی، یہ تو اسلام کے اندر جائز ہی نہیں ہے، اسلام کے اندر جائز ہی نہیں ہے۔ یہ میں زور دے کے اس لیے کہہ رہا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام ہے امام جعفر، ان کے بیٹے امام حسین کے بیٹے کا نام ہے امام زین العابدین، ان کے بیٹے کا نام ہے امام باقر، امام باقر کے بیٹے کا نام ہے امام جعفر، اور امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے اپنے بیٹے امام باقر کو کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین اپنے بیٹے امام باقر کو کہتے ہیں، بیٹا میری بات کان کھول کے سن لے، میری بات پلے باندھ لے، کبھی بھی اس بندے سے دوستی نہ کرنا،
کبھی بھی اس بندے سے یاری نہ لگانا، کبھی بھی اس بندے سے محبت کی پینگیں نہ بڑھانا۔ ابا جان کس سے؟ فرمایا جو بندہ اپنے رشتہ داروں سے کٹ کے رہتا ہے، ناراض ہو کے رہتا ہے، جھگڑا کر کے زندگی گزار رہا ہے، رشتہ داروں سے ناراضگی اس کی چل رہی ہے، میں تجھے تیرا باپ نصیحت کرتا ہوں کبھی بھی اس بندے کو اپنا دوست نہ بنانا۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر 3 مقامات پہ اس بندے پر لعنت کی ہے جو بندہ اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، چاچے تائے ماماؤں سے اور جو اپنے رشتہ داروں سے کٹ کے ناراض ہو کے رہتا ہے، قطع تعلقی کر کے رہتا ہے، جھگڑالو انسان ہے۔ میرے بیٹے، جس بندے پہ اللہ قرآن میں 1 بار نہیں 3 بار لعنتیں کریں، میں کیسے پسند کروں کہ میرا بیٹا لعنتی انسان کا دوست ہو؟ میرا بیٹا ایسے انسان کو دوست بنائے جس سے اللہ ناراض ہے، اور اللہ نے اپنے قرآن میں کہا ہے کہ میں ایسے بندے سے ناراض ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس لوگ آتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھائیں، دعا کریں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آپ نبی کے صحابی ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ میں یہ آخری حدیث اس لیے بیان کر رہا ہوں، پورا رمضان زور لگا دیا آپ نے نمازوں پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں، تلاوتیں کرنے میں، لیکن دل سے نفرت دور نہ کی، دل سے بغض نہ نکالا، دل سے ناراضگی نہ نکالی۔ یہ عبادتیں اگر 24 روزے گزر چکے ہیں، رب محمد کی قسم ہے 24 روزے تو کیا 24 سال بھی روزے رکھتے رہے، کہ اس بندے کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں فرمائے گا جس کا کسی کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے، جس کا کسی کے ساتھ غصہ، کینہ، حسد اور بغض چل رہا ہے، جس کی کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، اس کی کوئی عبادت بھی 24 روزے تو کیا 24,000 روزے بھی رکھ لے، 1 روزے کا بھی مل اس انسان کو نہیں پڑے گا۔ میں نہیں کہتا میں کون ہوتا ہوں ایسی باتیں کرنے والا۔ عبداللہ بن مسعود نبی کے صحابی ہیں، کہتے ہیں میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، ہاتھوں کو اٹھانے سے پہلے میں تمہیں آواز لگا کے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس پورے مجمع کے اندر جو بندہ بھی لوگوں سے ناراض، قطع تعلقی کر کے، رشتہ داروں سے ٹوٹ کے، الگ ہو کے، ناراض ہو کے بیٹھا ہے، اس بزم سے وہ اٹھ جائے، میری دعا قبول ہوگی، اس کا مجھے یقین ہے، اس کے ہوتے ہوئے قبول ہوگی، اس کا مجھے یقین نہیں ہے۔ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا لوگوں سے کٹ جانے والے کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ میں نہیں کہتا، نبی نے فرمایا تھا لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کو یہ بات جائز ہی نہیں ہے، کسی مسلمان کو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی دوسرے مسلمان بھائی سے ناراض ہو کے زندگی گزارے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اس وقت تک دعا نہیں کروں گا جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ اس بزم کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ دلوں کو صاف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دلوں سے غصہ نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں، دلوں سے نفرت نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا دل لوگوں کے لیے موم ہے، ان کا دل لوگوں کے لیے صاف ہے، ان کا دل محبت سے لبریز ہے۔ اگر مجھے یقین ہے پھر میں ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہوں، وگرنہ پہلے قطع تلقی کرنے والا اس بزم سے اٹھ جائے، جب تک وہ اٹھے گا نہیں میں اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے حضور نہیں اٹھاؤں گا۔ لوگوں اللہ مالک سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، اللہ ہمارے دلوں سے غصے، کینے، حسد، ناراضگی جیسی لعنتوں کو دور فرما دے، اللہ ہمیں اپنے بھائیوں سے بھائی بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اس روئے زمین پر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہر وہ شخص جو اللہ کو ایک مانتا ہے وہ میرا مسلمان بھائی ہے، اور مجھے میرے اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اتنی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق اتنی نیکیاں کر رہے ہیں، یہی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی میرے نبی کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا پیغام
پیغام ہے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اگر روزے رکھ سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، تلاوتیں کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، تو اللہ کے حکم کو مان کے دلوں کو صاف کر لیجئے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو جائے، اللہ ہمارے معاملے کو آسان فرما دے، اللہ ہمارے قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما لے، اللہ ہمیں ایمان کے اوپر، ایمان کی بہترین حالت کے اوپر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔